السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا اللہم اجعلنا من هؤلاء الصلحاء النبلاء الاتقیاء النبلاء الشرفاء یا رحم الرحمہ۔ حضرات اور خواتین، معزز سامعین اور ناظرین اور مشاہدین، ہمارا آج کا آخری سے پہلا ٹاپک ہے سب ٹاپک نماز عید، احکام و مسائل، اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے جو کوشچن ہوئے ان کے جوابات دینے کی مستعین باللہ و بتوفیق کی کوشش صحیح کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس موضوع کو بھی وائنڈ اپ کریں گے، اور القلم میں موصول ہونے والے کوشچن بینک اور باکس میں جو سوالات ہوئے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ العزیز دیں گے، اور کچھ موجودہ دور میں اس وبا کی وجہ سے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے بھی ایک آدھ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو ذرا تھوڑے سے ٹریپیکل قسم کے ہیں۔ تو خیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اجب دعوتنا وانت علی کل شیء قدیر۔ صلاۃ العید، نماز عید، احکام و مسائل۔ نماز عید یا عیدین، عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، یہ شریعت محمدی میں مشروع ہے، بلکہ فرض واجب ہے۔ اللہ کی کتاب نے اس کو مشروع قرار دیا، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت مسلمہ کے اجماع نے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شریعت محمدی کی آمد سے قبل مشرکین مختلف عیدوں کا اہتمام کرتے تھے۔ عید ہر ایسی سیلیبریشن کو کہا جاتا ہے جو سال میں بار بار آئے، اور کوئی بھی پروگرام عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ اینولی کنٹینیو کیا جائے تو اس کا کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ عید کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی جو عیدیں تھیں ان سے منع کیا، اور کہا اللہ نے تمہیں بدلے میں بہتر عیدیں عطا کر دی ہیں۔ تو مشرکین کی عیدیں کیا تھی؟ زمانی میں تھی جو سال کے ماہ سال میں ہوتی تھی، مکانی میں تھی جو کچھ مخصوص مقامات پر جا کر میلے ٹھیلے کرتے تھے۔ تو اسلام نے زمانہ جاہلیت کی تمام تقریبات، سرمنی، سیلیبریشن، ان تمام کو، وہ زمانی ہو یا مکانی ہو۔ زمانی کا مطلب جو سال کے کچھ مخصوص مہینوں میں ہوتی تھی، جیسے فارسیوں کا دن ہے، نوروز وغیرہ، اور بر صغیر میں آپ کے یہاں کچھ اس طرح کے تہوار ہیں۔ اور مکانی جو مخصوص مقامات پر، جگہوں پر جا کر کی جاتی تھیں، جیسے آج کل بر صغیر میں لوگ عرس کرتے ہیں جو سراسر شرقیہ سرمنی وغیرہ تقریبات ہوتی ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی باقیات ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی بھی اینول سرمنی ہو تو یہ زمانہ جاہلیت کی باقیات ہیں، انہی کی اس پر چھاپ ہے۔ تو اسلام نے آ کر ان تمام کو باطل کر دیا تھا، پھر جہالت نے آ کر کم علم اور جاہل مسلمانوں کو طرح طرح کے وبال کے دلدل میں دھنسا کر رکھ دیا۔ تو اب علم و بصیرت کی روشنی کے ذریعے وہاں سے نکلا جا سکتا ہے، اور علم کہتے ہیں معرفت الحکم بدلیل ہی، شرعی مسائل کو دلیل کے ساتھ جانیں، اور دلیل محکم قرآنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تفسیر کے ساتھ ہوتی ہیں، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب فہم السلف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے زمانہ جاہلیت کی عیدوں کو ختم کیا، اس کے بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو مشروع کیے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے ان دو عظیم عبادتوں کے تحفے پر، جس طرح دین کے ستون نماز کے تحفے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزہ جلیل القدر عبادت ہے، بیت اللہ الحرام جلیل القدر عبادت ہے، اور دونوں ارکان اسلام ہیں، چوتھا اور پانچواں رکن۔ تو ان عبادات کی ادائیگی پر اللہ کے شکرانے کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اور تکبیریں بھی، اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی توحید بھی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کی تنزیہ اور تسبیح بھی کی جاتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور صحیحین میں یہ تو مدینہ والوں کے 2 دن تھے جس میں وہ کیا کرتے تھے، سالانہ تقریب، کھیل کود، میلے ٹھیلے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم النحر یوم الفطر، اے اہل مدینہ، اللہ نے تمہارے لیے زمانہ جاہلیت کے میلوں ٹھیلوں اور عیدوں تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 دنوں کو بدل کر عطا کر دیا ہے، ان کو بہتر 2 دنوں کے ذریعے ریپلیس کر دیا ہے۔ وہ 2 دن ہیں، وہ 2 ڈیز ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ تو ان 2 عیدوں پر کسی بھی قسم کا واقعہ، حادثہ لا کر چپکانا یا ان 2 دنوں پر اضافہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عیدوں کو ریپلیس کر کے اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی، اور فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم النحر و یوم الفطر، اللہ نے تمہارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بہتر تحفے کے طور پر اختیار کیا، اور باقی زمانہ جاہلیت کے تمام سالانہ تہواروں کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی حادثے تاریخی واقعے سے کیوں نہ ہو، اس کو ختم کر دیا ہے، بلکہ باطل قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ لہذا شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لہذا مسلمان کے لیے ان 2 عیدوں پر کسی اور تیسری عید، کسی حادثے کا سالانہ تقریب کے طور پر، اینول سرمنی یا سالانہ پروگرام کے طور پر اضافہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر برتھ ڈے، کسی کی برسی، کسی کی تاریخ پیدائش اور وفات وغیرہ، یا اسی طرح دیگر جو بہت سے ڈیز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت محمدی پر اضافہ زیادتی ہے جو بدعت قرار دیتا ہے شریعت میں، ابتداء فی الدین ہے، اور سنت سید المرسلین کی مخالفت ہوگی اور کفار سے مشابہت ہے۔ خواہ اس کو آپ عید کا نام دیں، سالانہ جلسے کا نام دیں، سالانہ کانفرنس کا نام دیں، کسی اور حادثے سے جوڑ کر اس کو ڈے کا نام دیں، بدر ڈے، فلاں ڈے، فلاں کی وفات کی برسی، فلاں کی پیدائش وغیرہ، میلاد النبی وغیرہ، تمام کی تمام سرمنی جو ہیں یہ بدعات ہیں۔ یا کوئی خاص ہفتہ بنائیں، ویک بنائیں، یا کوئی خاص سال بنائیں وغیرہ، یہ تمام کی تمام واحیات چیزیں ہیں۔ یہ سنت یعنی اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت کی چھاپ اور باقیات میں سے ہے، اور کفریہ قوموں کی تقلید ہے، بالخصوص مغرب کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سنیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ۔ دین میں کسی بھی چیز کا بطور عبادت اضافہ کرنا یہ بدترین بدعت ہے، اور ہر بدعت صراط مستقیم کی پٹڑی سے اتار کر زگزاگ راستے پر ڈال دیتی ہے، جو جنت کی طرف نہیں جاتا، کہیں اور ہی جاتا ہے، اور کہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں صرف 2 ہی جگہیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ضلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مس گائیڈ ہو جانا آدمی کا، اور شیطان مس گائیڈ کرتا ہے، جبکہ اللہ رحمان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے صراط مستقیم کی پٹڑی پر رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور باطل سے بچائے۔ اب عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر سال یہ آتی ہے۔ کسی بھی چیز کو سالانہ پروگرام کے طور پر آپ کریں گے تو وہ بدعات کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ آپ اس کو عیدین کے مقابلے میں لا کر رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کو عید کہتے ہیں کیونکہ سالانہ اینول یہ
ہیپینس اور خوشی لے کر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنا احسان اپنے بندوں پر لے کر آتا ہے روزے جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے بعد، جس سے گناہوں کا کفارہ، جہنم سے بے شمار لوگوں کی رہائی ہوتی ہے، اور حج جیسی عبادت کے بعد جس سے بڑے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ نماز عید، خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کی مشروعیت یعنی ان کے شرعاً ایتھینٹک ہونے کی دلیل اللہ کا فرمان سورہ الکوثر میں فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس سے مراد صلاۃ عید ہے، وانحر قربانی کیجیے، یہ صحیح ہے۔ اگرچہ بعض غیر صحیح حدیث میں یہ ہے کہ وانحر کا مطلب سینے پر ہاتھ باندھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ عید الفطر کے بارے میں ہے، علماء تفسیر سلف صالحین کے ہاں، صحابہ اور تابعین میں سے، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کر زکوٰۃ الفطر ادا کر کے، فطرانہ ادا کر کے تزکیہ نفس کیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا یا اپنے رب کا ذکر کیا، یعنی عید کی تکبیریں پڑھی، فصلی، اور عید کی 2 رکعت نماز دوگانہ پڑھی۔ تو اللہ نے دونوں جگہ عید الاضحیٰ کے لیے سورہ الکوثر میں اور عید الفطر کے لیے یہ توجیحات اور مشروعیت کے یہ احکام بیان کیے سورہ اعلیٰ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء آپ کے بعد پابندی سے ان عیدوں کا اہتمام کرتے، انہیں ادا کرتے۔ اس کے بعد میرے محترم سامعین اور سامعات حضرات خواتین، عید کی نماز کے لیے یعنی کن حضرات خواتین پر جانا مشروع اور مسنون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کا حکم دیا، حتیٰ کہ مسلم خواتین کو، حتیٰ کہ معذور خواتین کو بھی، جن کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، کہا دعاؤں میں شریک ہوں۔ عورت کے لیے مشروع ہے بلکہ تاکیدی سنت ہے، بعض اہل علم نے واجب قرار دیا ہے، بعض محدثین نے، واللہ عالم، جیسے مجھے غالباً یاد ہے شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس پردہ نہیں بھی ہے کہ دوسرے عورت کی سے لے کر یا اس کے پردے میں شریک ہو کر عیدگاہ جائے، لیکن ہاں خوشبو لگا کر نہ جائے، اور ایسے زینت کے اوپن لباس نہ پہنے، یعنی سر کے لباس سے لے کر جوتوں تک کے جو فتنے کا سبب بنے، یا شہرت کے لباس نہ پہنے کہ بے شمار 10 عورتوں میں ایک علیحدہ نظر آ رہی ہے اور لوگ اسے دیکھیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتْ وَيَعْتَزِلْنَ الرِّجَالَ، نماز پڑھنے کے لیے عورتیں نکلیں، مساجد میں بھی جائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں، لیکن پردے میں لپٹی ہوئی جائیں، اور مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، یعنی راستے کے سائیڈ پر چلیں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ الْمُصَلَّى، اور عیدگاہ میں جائیں حیض والی عورتیں بھی، حیض و نفاس والی عورتیں بھی، لیکن وہ جہاں نماز کی صفیں ہوں ان عورتوں کے ساتھ نہ رہیں، سائیڈ میں بیٹھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عالمہ اور مضبوط قسم کی اسٹوڈنٹس آف نالج، طالبہ علم تھیں، کہتی ہیں کُنَّا نُؤْمَرُ أَن نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم عورتوں کو کہ عید کے دن ہم عیدگاہ جائیں۔ اسی حدیث سے بعض علماء حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عید کے دن عورتوں کے لیے جانا عیدگاہ میں واجب ہے، کہ امر نبی تھا۔ یہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا حَتَّى تَخْرُجُ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا، یہاں تک کہ جوان عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، وَحَتَّى تَخْرُجُ الْحُيَّضُ، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں بھی نکلتی، فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ، تو یہ عورتیں مردوں کی صفوں کے پیچھے رہتی ہیں جن کو نماز پڑھنا ہوتا، اور جو معذور ہوتی ہیں وہ سائیڈ میں بیٹھتی ہیں، دعا میں شریک ہوتی۔ فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، یہ تمام حیض والی عورتیں دوسری مردوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتی ہیں، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کرتی ہیں، یرجون برکت ذالک اليوم وطہرتہ، اس دن کی برکت کی امیدوار اور پاکیزگی کی امیدوار ہو کر۔
عید کی نماز کے لیے نکلنا اور عید کی نماز کو ادا کرنا اس معروف طریقے پر تمام مرد و زن کی طرف سے یہ اسلام کے اس عظیم شعیرے کا شعار کا کیا ہے؟ احترام ہے اور اس کا اظہار ہے، اور یہ دین کی ظاہری نشانیوں علامات میں سے ہیں۔ اسی کو اس طرح کی چیزیں عموماً فرض کفایہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نماز عید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ عید الفطر کی نماز تھی سن 2 ہجری کے رمضان کے بعد، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک عیدین کی نماز پڑھتے رہے، سوائے حج والے سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرفات میں تھے تو عید کی نماز نہیں پڑھی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان خلفاء اور عام سلف صالحین کے طریقے پر استمرار کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کاربند رہے۔ عید کی ادائیگی کی شروط کے استکمال اور متوفر ہونے کے بعد اگر کسی گاؤں اور بستی والے عید کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو امام وقت یعنی حاکم وقت مسلمانوں کے خلیفے کو ان کے خلاف شمشیر بے نیام کر کے قتال کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ دین کی ظاہری اعلام میں سے ہے، اذان کی طرح جس کا ادا کیا جانا فرض کفایہ ہے کم از کم بھی۔ تو لہذا اس کو کسی بستی میں کلیتاً چھوڑ دینا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ تیسرا ایپیسوڈ لے کر میں آتا ہوں انشاءاللہ۔